ایک ایسی قوم جس کے لیے پانی اور زمین زندگی کی طرح تھی، جہاں نیل کا پانی رحمت کی طرح بہتا اور زمین سونا اگانے جیسی زرخیز تھی، مگر صرف انسانی غرور اور ایک چھوٹی سی غفلت نے ان کی تقدیر بدل دی۔ یہ ہے کہانی قدیم مصر کی سلطنت کی، جس نے صدیوں تک دنیا کو حیران کیا اور پھر ایک رات میں اپنی عظمت کھو دی۔ سوچیں، قدرت کے احکامات کو نظر انداز کرنا کس حد تک خطرناک ہو سکتا ہے۔ قدیم مصر، نیل کے کنارے بسا ایک عجیب و غریب ملک۔ یہاں کا ہر شہر، ہر گاؤں اور ہر باغ قدرتی نعمتوں سے مالا مال تھا۔ نیل کی زمین زرخیز تھی، پانی ہمیشہ بھرپور اور فصلیں کافی تھیں۔ لوگ خوشحال اور امن میں زندگی گزارتے تھے۔ یہاں کے کسان، مزدور اور فنکار نہ صرف کھیتوں اور تعمیرات میں محنت کرتے، بلکہ علم، فلکیات اور فنون میں بھی ماہر تھے۔ نیل کے کنارے ہر سال تہوار منائے جاتے، جہاں لوگ شکر ادا کرتے اور خوشیاں مناتے۔ مصر کے حکمران فرعون نہ صرف طاقتور بلکہ خدا کے نمائندے سمجھے جاتے تھے۔ ان کے قصر شاندار، عبادت گاہیں عظیم اور مقبرے ناقابل یقین خوبصورتی کے حامل تھے۔ سب سے مشہور فرعون، جس کی سلطنت دور دور تک پھیلی، اپنی شان و شوکت اور فوجی طاقت کے لیے معروف تھا۔ فرعون کے فرمان کو قانون کی طرح مانا جاتا تھا اور لوگ ان کے حکم کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھاتے تھے۔ نیل کی زمین ان کی زندگی کی روح تھی۔ فصلیں اتنی زیادہ تھیں کہ ہر گھر میں خوراک کی کمی نہ ہوتی۔ فرعون نے ایک عظیم بند تعمیر کیا تاکہ ہر شہر کو پانی ملتا رہے، مگر بند کی بنیاد میں ایک چھوٹی سی کمزوری تھی جو وقت کے ساتھ خطرہ بن گئی۔ یہ بند نہ صرف پانی کنٹرول کرتا بلکہ لوگوں کو زندگی کی ضمانت بھی دیتا تھا۔ فرعون میں غرور پیدا ہوا۔ وہ سوچنے لگے، ہمارے بند اتنے مضبوط ہیں کہ کوئی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، ہماری طاقت اور علم ہمیشہ قائم رہے گا۔ انہوں نے دیوتاؤں اور قدرت کی یاد چھوڑ دی اور صرف اپنی طاقت پر فخر کرنے لگے۔ علماء اور وزراء نے ان کو بار بار خبردار کیا، مگر فرعون نے ان کی بات نہ سنی۔ علماء نے کہا، یہ بند محض انسانی محنت کا نتیجہ نہیں بلکہ قدرت کی عنایت کا نشان ہے۔ غرور تمہیں تباہ کر سکتا ہے۔ فرعون نے کہا، ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، ہماری سلطنت محفوظ ہے۔ یہ غرور ان کی عظیم سلطنت کے زوال کی شروعات تھی۔ فرعون کا دربار شاندار تھا، مگر لوگوں کے مسائل ان تک پہنچنا بند ہو گئے تھے۔ عام لوگ، کسان، مزدور اور فنکار اپنی محنت سے سلطنت قائم رکھتے تھے، مگر فرعون صرف اپنی شان و شوکت میں مصروف رہا۔ عوام کی زندگی پر رحم کم اور غرور زیادہ بڑھتا گیا۔ نیل کی سطح اچانک بڑھ گئی۔ پانی جو ہمیشہ زندگی دینے والا تھا، اب تباہی بن گیا۔ چھوٹی سی دراڑ بند میں پھیل گئی اور پانی بہنے لگا۔ لوگ گھبرا گئے، مگر فرعون اور دربار کے لوگ غرور میں اندھے تھے۔ یہ بربادی کی شروعات تھی جو ابھی آنے والی تھی۔ شہر اور قریبی گاؤں پانی میں ڈوب گئے۔ کھیت، قصر، بازار سب کچھ بہا دیا گیا۔ لوگ چیختے اور بچنے کی کوشش کرتے، مگر کوئی نہیں بچ سکا۔ فرعون بھی اس تباہی میں گرفتار ہوا۔ اس کی عظمت اور طاقت کا غرور ایک رات میں ختم ہو گیا۔ قدیم مصر میں ہر بند، ہر ندی، ہر قصر کے پیچھے عام لوگوں کی محنت شامل تھی۔ یہ لوگ دن رات محنت کرتے، نہ صرف کھیت اور تعمیرات میں بلکہ علم و فنون میں بھی مہارت رکھتے۔ فرعون کے غرور نے نہ صرف اپنی زندگی بلکہ عوام کی زندگی بھی خطرے میں ڈال دی۔ فرعون نے عبادات کم کی اور شکر چھوڑ دیا۔ مذہب اور دیوتاؤں کی یاد کم ہونے کی وجہ سے لوگوں میں بھی خوف اور احترام کم ہو گیا۔ یہ کمی سلطنت کے زوال کی وجہ بنی۔ نیل کی طاقت بے قابو ہو گئی، بند ٹوٹ گیا اور پورا شہر پانی میں ڈوب گیا۔ لوگ خوف سے چیخ رہے تھے، ہر طرف پانی اور تباہی ہی تباہی۔ فرعون کے دربار کے وزراء بھی بھاگ نہ سکے۔ عام لوگ، مزدور اور کسان اپنی زندگی اور کام کی حفاظت کے لیے سب کچھ کرتے رہے، مگر قدرت کے مقابلے میں ان کی محنت کمزور تھی۔ یہ دکھاتا ہے کہ سلطنت صرف فرعون کی طاقت سے نہیں بلکہ عوام کی محنت اور تعاون سے قائم تھی۔ طاقت اور دولت کا اصل مطلب صرف اپنی محنت نہیں بلکہ شکر اور ذمہ داری بھی ہے۔
अगर इंसान गुरूर में मुब्तला हो और कुदरत की इनायत को नज़रअंदाज करे तो तबाही नागुज़ीर है। ज़मीन जो कभी जन्नत जैसी ज़रख़ेज़ थी अब वीरान, शहर के कसर खंडर, बाजार खाली, लोग मायूस। यही कहानी हम सब के लिए सबक है। गुरूर और नाशुक्री कभी भी इंसान को तबाह कर सकती है। फ़िरौन ने अपनी शान व शौकत पर फ़ख्र किया और अवाम की खिदमत को नज़रअंदाज किया। इस गुरूर ने न सिर्फ सल्तनत बल्कि लोगों की ज़िंदगी भी खतरे में डाल दी। ये सबक हमें याद दिलाता है कि ताकत और दौलत सिर्फ शुक्र और आजिज़ी के साथ मानी रखती है। फ़िरौन ने अपनी शान व शौकत पर फ़ख्र किया और अवाम की खिदमत को नज़रअंदाज किया। इस गुरूर ने न सिर्फ सल्तनत बल्कि लोगों की ज़िंदगी भी खतरे में डाल दी। ये सबक हमें याद दिलाता है कि ताकत और दौलत सिर्फ शुक्र और आजिज़ी के साथ मानी रखती है। नील की ताकत ने अपने गुरूर को सज़ा के तौर पर जाहिर किया। शहर, कसर, बाजार सब कुछ तबाह हुआ। लोग भागते, चीखते, मगर कोई नहीं बच सका। ये सब साबित करता है कि गुरूर और नाशुक्री हमेशा नुकसान का सबब बनती है। सिर्फ कुछ तहरीरें और यादें बचीं जो बाद की नस्लों के लिए सबक बन गईं। ये यादें मिस्र की अज़मत और ज़वाल की कहानी बताती हैं। ये साबित करती हैं कि कौम की अज़मत सिर्फ कैसर की ताकत से नहीं बल्कि अवाम, मेहनत और शुक्र से कायम होती है। ताकत और दौलत की असली कदर तभी होती है जब हम उस पर शुक्र अदा करें, आजिज़ी इख्तियार करें और दूसरों की खिदमत करें। गैर शुक्रगुजार इंसान अपनी ताकत को नेमत के बजाय आजमाइश में बदल देता है। फ़िरौन का गुरूर पूरे मुल्क को तबाह कर गया। अजीम शहर वीरान और बंद टूट गया। ये कौम के हर फर्द के लिए सबक है कि नेमतों की कदर करें और गुरूर ना करें। कदीम मिस्र की ज़मीन अब वीरान, सिर्फ कहानियाँ और यादें बाकी रहीं। ये सबक हमें याद दिलाता है कि गुरूर और नाशुक्री इंसान को तबाह कर सकती हैं। सोचें, अगर एक छोटी सी गलती ने अजीम सल्तनत को ख़त्म कर दिया तो हम अपनी ज़िंदगी में छोटी नाशुक्रियों और गुरूर की वजह से क्या खो सकते हैं।